یوسف علیہ السلام کی حسین و جمیل چہرے کو دیکھ کر کے وقت کی ہزاروں لڑکیاں جوان ہو جاتی ہے، اور اس کی حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھتی ہے، جس پر وقت کے بادشاہ کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فدا ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو روک نہیں پاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن حکیم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہو جاتا ہے، جس میں وہ خواب دیکھتے ہیں، ابا کو بتاتے ہیں، اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو دیگر بھائیوں کو بتانے سے منع کر دیتے ہیں۔ بچپنا اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے خواب کو بتا دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پریشانیاں آتی ہے، اور اپنے بھائیوں ہی نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد بازار میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی کرم دیکھیے، پھر اسے خرید لیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خرید لیا جاتا ہے تو وہاں اس کو پالا پوسا جاتا ہے۔ مصری فوج کے سپہ سالار پوطیفار نے حضرت یوسف کو خریدا تھا۔ پوطیفار فرعون کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور لوگ اسے عزیز مصر کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ عزیز مصر ہی نے اسے خرید کر کے پالا پوسا اور جوان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا دور تھا۔ حسن و خوبی بروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ فدا ہو جاتی ہے، اور اپنی جان نثار اس پر نچھاور اور نچھار دیتی ہے۔ عصمت و حیا کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہ کی، بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکنا چاہا، جس سے اس کی قمیص پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزیز مصر کی بیوی کا چچا زاد بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر سے، چال سے کام لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ حضرت یوسف نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص جو ذکی، فطن، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا، اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا جو قمیص پیراہن ہے اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے، اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کیا ہوگا اور پیچھے سے اس پر حملہ کیا ہوگا۔ دیکھا کہ پیراہن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، پیچھے سے چاک ہے۔ عزیز مصر کی اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، مگر خاندان میں یہ بات کسی نہ کسی طرح پھیل ہی گئی۔ عورتوں نے زلیخا پر لعن و طعن کرنا شروع کر دیا، جس وجہ سے عزیز مصر نے حقیقت حال کو سامنے لانے کے لیے زلیخا نے حقیقت حال کو سامنے لانے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ تواضع کے خاطر پھل رکھے۔ زلیخا نے مہمانوں کو پھل کاٹنے کو کہا، اور عین اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزرنے کو کہا گیا۔ حسن و جمال کا مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر
حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو ان کے حواس معطل ہو گئے اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ ڈالی۔ زلیخا نے مقصد براری کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنا جاری رکھا اور بالآخر حضرت یوسف پر طرح طرح کے الزامات لگا کر جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس جیل میں قید رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدائے بزرگ و برتر کے جلیل و قدر پیغمبر تھے۔ دین ابراہیم کی دعوت و تبلیغ منصب نبوت کا تقاضا تھا، چنانچہ قید کے دوران آپ نے قیدیوں کو توحید کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ وہاں پہ جو لوگ تھے، جیل خانے کے دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری، عبادت اور نیک اعمال کی بدولت ان کا ادب و احترام کرتے تھے، ان کی برگزیدہ شخصیات مانتے تھے۔ ان میں سے 2 قیدیوں نے خواب بھی دیکھا تھا، ان کے خواب کی تعبیر کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 دبلی پتلی گایوں کو نگل رہی ہے۔ وہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگل رہی ہیں اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 دوسری بالیاں سوکھی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تک جب خبر پہنچی تو اس خواب کی تعبیر بتا دیا کہ 7 سال قحط سالی پڑنے والا ہے اور 7 سال میں اچھی فصلیں ہوں گی، جس میں فصلوں کو حفاظت کے ساتھ رکھ لیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خواب کی تعبیر کی وجہ سے جیل سے بعزت بری کر دیا گیا اور عزیز مصر نے، اس وقت کے بادشاہ نے، اپنے خاص آدمیوں میں اس کا شمار اور شریک کر لیا اور اسے خاص بنا کر کے اپنے پاس رکھ لیے۔ بعض قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب عزیز مصر وفات کر گئے، انتقال کر گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ زلیخا نے کہا کہ میرے شوہر عورتوں کے پاس نہیں آتے تھے، اس لیے میں کنواری ہوں، جن سے 2 بچے بھی پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے ہیں جسے قرآن مجید میں احسن القصص کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو اگر اچھا لگا اسے شیئر کر کے، لائک کر کے، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اس لیے کہ اس میں صرف اور صرف اسلامی واقعات اور اسلامی قصے ڈالے جاتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔